امریکی ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا بہترین نگاہ رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا۔ حادثے سے بچایا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ Now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. The FAA and the NTSB and the U.S. military will be carrying out a systematic and comprehensive investigation. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. How you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash? Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. امریکہ میں ٹیکنالوجی کی ناکامی یا انسانی غفلت کی انتہا۔ مسافر طیارہ اور ہیلی کاپٹر ایک دوسرے سے ٹکرا گیا اور ٹکرا کر دریا میں گر گیا۔ دریا سے 30 لاشیں نکال لی گئیں۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر میں 67 مسافر تھے۔ کنٹرول ٹاور سے مبینہ طور پر دونوں پائلٹوں کو غلط ہدایت دی گئی۔ صحافی تنظیمیں پیکا ایکٹ کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہی ہیں۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں بتایا کہ صدر مملکت کا ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے۔ اس کالے قانون کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کی کال دی جائے گی۔ پریس کلب اور یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ قانون کی واپسی تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ پاکستان کے تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ یہ ایٹ دا اینڈ تمام رابطوں کے بعد موبلائزیشن کے بعد پھر ہم دھرنے کا اعلان کریں گے اور دھرنے کی تاریخ دیں گے۔ پورے پاکستان سے جرنلسٹوں کے قافلے آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے اور پھر وہ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیکا ایکٹ ترمیمی بل سے متعلق صدر مملکت سے بات کی تھی۔ مجھے کہا گیا محسن نقوی کی صحافیوں سے ملاقات میں تجاویز دی جائیں گی۔ صبح پتہ چلا صدر مملکت پیکا ترمیمی بل پر دستخط کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ کہا جائے اور کیا کچھ اور جائے۔ مملکت سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب کی بات کی کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان، ایک آدھ دن میں اسلام آباد آئیں گے، صحافیوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے گا، ان کی تجاویز دی جائیں گی، لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے۔ پیکا ایکٹ پی ٹی آئی دور میں آرڈیننس کے ذریعے آیا۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا قانون سازی کے خلاف نہیں، قانون سازی ہونی چاہیے۔ قانون میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ عمل درآمد صرف صحافیوں پر نہیں سب پر ہوگا۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی رہنما نے ایکٹ کی حمایت کی۔ فیصل واؤڈا نے کہا جس طرح ایم کیو ایم پاکستان بنی ایسے ہی پی ٹی آئی پاکستان بن گئی ہے۔ ٹرمپ کارڈ نہیں چلا۔ جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون سب کو منظور کرنا ہوگا۔ آرڈیننس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ آیا تھا۔ ریگولیشن کے تو میں خلاف نہیں ہوں۔ اگر آپ کا کوئی اس میں ترمیم چاہیے کرنی ہے تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس پہ تجویز دی تھی کہ اس میں ایک لائن ایڈ کر دی جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پہ بھی اپلیکیبل ہوں گی اور دیگر پہ بھی ہوں گی، ٹھیک، صرف صحافی پہ نہیں ہوں گی۔ پی ٹی آئی اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے اس کو انڈورس کیا اور شو کاز ڈرامے کے لیے دکھا دیا کمپرومائز پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی پاکستان کی، ایم کیو ایم پاکستان کا، پی ٹی آئی بھی پاکستان ہے۔ نمبر 1 15 دسمبر 2024 پہ جانے سے پہلے کہا کہ آ کے چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ ٹرمپ کارڈ پلے کارڈز میں چینج ہو جائے گا، وہاں پہ دیکھ لیا ٹرمپ کارڈ سے ہوا نکل گئی پی ٹی آئی کی۔ جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آپ کو بھی ماننا ہے، ججوں کو بھی ماننا ہے، فوج کو بھی ماننا ہے، سب کو ماننا ہے۔ مجھے اسٹیبلش ڈیموکریسی پسند ہے۔ اتنی سی بھی بہتری آئی ہے، اپریشیٹ کریں، گیو دیم دی کریڈٹ۔ ایک جمہوری نظام کے اندر، ایک جمہوری ماتحت اسٹیبلشمنٹ کے تحت ایک رونالڈو کا کردار ادا کریں، اپریشیٹ کریں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی قرارداد مذمت منظور۔ ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اعلامیے میں کہا گیا ہے پیکا ایکٹ کالا قانون اور آزادی رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ پیکا ترامیم آزادی اظہار رائے، بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ یہ ترامیم آئین کے آرٹیکل 8 اور 19 سے بھی متصادم ہے۔ اس قانون کو صحافی برادری کے ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ کراچی پریس کلب میں پیکا ایکٹ پر بیٹھک، صحافی، مالکان، ایڈیٹرز اور ڈائریکٹر نیوز کی شرکت۔
مکالمے کا عنوان سچائی کا دفاع، آزادی کا تحفظ۔ اسپیکر ترمیمی بل 2025 کے پس منظر میں میڈیا کا مستقبل تھا۔ سینئر صحافی اظہر عباس نے کہا یہ انتہائی خوفناک قانون ہے۔ ڈاکٹر جبار خٹک نے کہا پہلے ہمیں اپنے ادارے ٹھیک کرنا پڑیں گے۔ پی ایف یو جے رہنما لالا اسد پٹھان نے کہا مالکان ایک فون کال پر ڈھیر نہ ہوں تو ہم معاملے سے نمٹ سکتے ہیں، جب جواب نو جائے گا تو بہت کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی بھی پوری طرح اس میں شامل ہو گئی کہ وہ ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ سے کنسلٹیشن ہونا چاہیے، بہت ہی جلد بازی میں کل صدر مملکت نے اس پہ سائن کر دیے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فواد چودھری اور عمران خان یہ لانا چاہ رہے تھے، کم از کم ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا۔ اس دفعہ تو بالکل ہی کمال ہو گیا، اس میں نہ کوئی ڈسکشن ہوا، اس کا بہت ہی خوفناک اثر ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے بعد نہ کسی ہائی کورٹ سے افیکٹو ریلیف، طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے اس کو پبلک پریشر سے ہی پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو ہے نا پہلے اپنی داخلی کمزوریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے جو اپنے ادارے ہیں وہ بھی جمہوری اسپرٹ اور ہماگیریت سے جو ہے نا وہ عاری ہو گئے ہیں۔ مالکان تھوڑا اپنی ٹانگیں سنبھالیں، ایک فون کال پر ڈھیر نہ ہو، اس سارے معاملے کو ہم نپٹا سکیں۔ سی پی این ای ہے جس میں ایڈیٹر یا ایم اینڈ ہے جس میں سارے ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹرز ہیں، وہ اپنے کانٹینٹ پہ اور اپنے ایڈیٹور پالیسی کو سخت کریں گے، جواب 9 میں جائے گا، بہت چیزیں صحیح ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی، کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا آئیں بیٹھیں، ہم ہاؤس کی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کی کمیٹی بنے۔ پی ٹی آئی نے وزیراعظم کی پارلیمانی کمیٹی کی پیشکش مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیراعظم کی آفر قبول نہیں کی جا سکتی۔ وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، ہم نے اسیروں کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، مینڈیٹ کی بات بھی نہیں کی۔ وزیراعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے، مذاکراتی کمیٹی بحال ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن کے معاملات سے باخبر ہے۔ بانی نے مذاکرات کمیٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ حکومتی رد عمل کو دیکھ کر کیا۔ اگر کمیٹی یہ صرف خیال میں تو نہیں ہے کہ جی آپ سوچ میں ہیں، آپ جب اناؤنس کریں گے ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے، اور دوبارہ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، آپ اپنی نیت کا تو عملی ثبوت تو دیں۔ ان کو معلوم ہے کہ سیاست اور جو حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ ساری چیزوں سے بالکل باخبر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ بیل میں ڈھیر نہیں چڑھنے والی۔ انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو زمینی حقائق کو، حکومت کا رد عمل، حکومت کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجھوتا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو میرے توسط سے الگ الگ خطوط بھجوائے، خط دینے سپریم کورٹ گئے تو رجسٹرار نے وصول نہ کیے، رجسٹرار کے انکار کے بعد دونوں خطوط بذریعہ کوریئر ارسال کر دیے گئے۔ خط میں 26 نومبر ڈی چوک کی تحقیقات اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی۔ خط میں سپریم کورٹ کو 26 نومبر کے واقعے کے زخمیوں کی تفصیلات بھی بھیجی گئیں۔ خط میں 9 مئی سے جڑے واقعات اور 8 فروری الیکشن کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ خط میں 2 سال میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر ہے۔ کراچی میں کلینک پر کام کرنے والے کمپاؤنڈر کی ڈاکٹر سے 8 لاکھ روپے بھتہ وصولی، کمپاؤنڈر نے بھتے کی پرچی میں گولی رکھ کر بھیجی تھی۔ پولیس نے ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا، رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ کراچی میں ڈاکٹر سے بھتہ مانگنے کا کیس، نیو کراچی بلال کالونی میں بھتے کی پرچی میں گولی رکھ کر ڈاکٹر کو بھیجنے والا کوئی اور نہیں، اسی کلینک پر کام کرنے والا ملازم نکلا۔ اس کے مطابق 8 لاکھ روپے بھتہ وصول کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا تو معلوم چلا گرفتار ملزم عمر کلینک پر کئی عرصے سے کام کر رہا تھا، جس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ڈاکٹرز کو ڈرایا اور پھر بھتہ لیا۔ میری کلینک 5 نیو کراچی میں ہے، مجھے ابھی تقریباً 15 دن پہلے بھتے کی پرچی آئی تھی تقریباً 8 لاکھ روپے کی، جس کی میں نے اپلیکیشن بلال تھانے میں دی۔ ملزمان بھی گرفتار ہے اور ان کو ہم آگے فردر پروسیڈ کے لیے انویسٹیگیشن کے حوالے کریں گے۔ پولیس نے گرفتار بھتہ خوروں سے واردات میں استعمال ہونے والے موبائل فون کو بھی تحویل میں لے لیا۔ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ ملتان میں پولیس افسر نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بزرگ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ SHO شفیق احمد نے تھپڑ مار کر بزرگ شہری کو موٹر سائیکل سے گرا دیا۔ پولیس افسر کے تشدد کی ویڈیو سماجی ویب سائٹ پر وائرل ہونے پر CPO صادق علی ڈوگر نے SHO شفیق احمد کو معطل کر کے رپورٹ طلب کر لی۔
بہاڑی رشوت لے کر سرکاری زمین کی الاٹمنٹ کروانے کے کیس میں ملوث ملزم کی ضمانت خارج ہونے پر احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاڑی کے سابق ہیڈ کلرک شکیل پر مدعی سے 9 لاکھ روپے رشوت لے کر سرکاری زمین کی الاٹمنٹ کروانے کا الزام تھا، جس پر عدالت کی جانب سے ضمانت خارج ہونے پر سرکل آفس اینٹی کرپشن بہاڑی منصور خان نے ملزم شکیل کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملتان اور کوٹ چھٹا میں گیس لیکیج واقعے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہنجرا نے LPG سلنڈر گاڑیوں اور غیر قانونی گیس ریفلنگ دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہنجرا نے بطور سیکرٹری RT 14 گاڑیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قبضے میں لے لی، جبکہ 8 گاڑیوں کو مجموعی طور پر 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور گیس ریفل کروانے والی 2 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ کا مزید کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں غیر قانونی گیس ریفلنگ اسٹیشنز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے کے مطابق کراچی کے علاقے مچھر کالونی کی 13% آبادی ہیپیٹائٹس کا شکار ہو گئی۔ انور خان کی رپورٹ جانیے۔ سرنج کا غیر ضروری اور دوبارہ استعمال، غیر محفوظ انتقال خون اور حجام کی دکانیں، ہیپاٹائٹس C کے پھیلاؤ کا بڑا سبب کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے نے 74,000 افراد کی اسکریننگ کی۔ 10,000 سے زائد افراد میں ہیپاٹائٹس C کی تشخیص ہوئی ہے۔ پچھلے 5-6 سالوں کے اندر کالا پیلیا یا ہیپاٹائٹس C انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو سرنجز تھے، جو انجیکشنز تھے، وہ ری یوز ہو رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں انفیکشن کے پھیلنے کا۔ مچھر کالونی میں عطیت بھی کالے یرقان کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا جائے تاکہ علاج کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی روک تھام کے لیے بھی ان کو معلومات دی جائے۔ بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے کے مطابق مچھر کالونی میں ہیپاٹائٹس کا شکار 9,000 سے زائد افراد کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی گئی۔ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ بیلجیم کے دوسرے بڑے شہر اینٹورپن میں پاکستان زندہ باد کے عنوان سے تقریب منعقد ہوئی۔ احوال جانتے ہیں محمد ندیم بٹ کی اس رپورٹ میں۔ کہ شہر اینٹورپ میں پاکستان زندہ باد اور استحکام پاکستان کے سلسلہ میں ریلی اور ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ میزبان عمران مصطفیٰ مدنی نے کہا کہ ہم پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے متحد ہیں اور کسی بھی مخالف سرگرمی کی مذمت کرتے ہیں۔ علی عثمان نے زور دیا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ اپنی صفوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنی صفوں میں یکجہتی لانی پڑے گی، اتحاد لانا پڑے گا۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوسن نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی شرکت پاکستان کے اتحاد کا ثبوت ہے۔ پیپلز پارٹی بیلجیم کے سینئر رہنما ملک محمد اجمل نے پاک فوج کو سرحدوں کا حقیقی محافظ قرار دیا اور کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی میں بیلجیم اور ہالینڈ کے مختلف شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان و افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ ندیم بٹ، ARY نیوز، اینٹورپ، بیلجیم۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے لندن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب ہوئی، جس میں ایک تجارتی وفد پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی۔ میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے پاکستان برطانیہ بزنس کونسل نے پاکستان ٹریول مارٹ، پاکستان ہائی کمیشن لنڈن، سعودی ایئر لائن، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور دیگر کے تعاون سے ایک تجارتی وفد پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جو 31 جنوری سے 5 فروری تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اس حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں منعقدہ تقریب کے دوران کونسل کے CEO راشد اقبال نے دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ Join us for an exclusive trade mission to Pakistan, which takes place from 31st of January to the 5th of February 2025. Be part of the action at the Pakistan Travel Mart, the country's premier tourism exhibition. Engage with industry leaders and experience curated sightseeing tours that highlight Pakistan's stunning beauty and unmatched hospitality. ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے شرکاء کو یقین دلایا کہ سفارت خانہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر قسم کا تعاون کرے گا۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔
पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि वो पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में निज़ाम तालीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवा रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार वज़ीर तालीम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। वज़ीर तालीम ने पंजाब के तालीमी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाने की तफसीलात से भी आगाह किया। ऑक्सफोर्ड से मुलाकात की तफसील बता रहे हैं आफ्ताब बेग। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की, जिसमें पंजाब में मेरे तालीम को बेहतर बनाने और जदीद तर्ज पर इस्तेमाल करने के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर तालीम का कहना था कि हम बुनियादी तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इक्वलाइजर है जिसमें हमें अपने बच्चों को इक्विप करना है। सो गूगल जेमिनाई हमने से पहले भी, जब मैं 6 महीने पहले आया था, तो हमने अपनी 1000 टीचर्स को ट्रेन किया ताकि उन्हें पता चल सके कि AI का रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे होना है। और 50,000 के करीब हमने बच्चों की गूगल IDs थ्रू CSR, और ये एक जो L1 की टीचर की सर्टिफिकेशन है नॉर्मली $300 से $500 की है। सो $few million टू गूगल CSR, और फिर बच्चों के लिए क्लाउड IDs। सो बच्चे मॉनिटर नहीं हो रहे, जो बेसिक मसला हमारे स्कूल्स का है। यू आर नॉट बीइंग एबल टू प्लेस कि वो मैथ में वीक है, वो साइंस में है, उसकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, क्या वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है स्कूल वाला या नहीं कर रहा, और साथ ही साथ टीचर्स को भी इक्विप करने के लिए थ्रू जेमिनाई। सो इफ़ आई वांट टू सेंड अ वॉइस नोट कि मैंने ज्योग्राफी के ग्रेड 5 का लेक्चर पढ़ाना है एंड आई नीड स्लाइड्स, बिकॉज टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो इट्स हेल्पिंग देम एंड इट इज़ हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स। और हम ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स रोबोट्रॉनिक्स, कोडिंग, पाइथन ये स्लोली पढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो हम इस मार्च में स्ट्रीम ला रहे हैं मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी। सो आपने हमेशा मैट्रिक आर्ट्स और साइंस में सुना, उसके लिए हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को इनेबल भी कर सकें। और करीबन 2.5 लाख के करीब जो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी के लिए, उनके लिए एक पूरा चैनल जो दुनिया के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के इस मौका पर तलबा ने वज़ीर तालीम को निज़ाम तालीम बेहतर बनाने की तजावीज़ भी दी। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, ऑक्सफोर्ड। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि सस्ती बिजली हासिल करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है और हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेट की फराहमी के साथ साथ लोगों को बिजली की भी सस्ती और मुस्तकिल फराहमी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद में रिन्यूएबल फर्स्ट और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की सोलर एनर्जी कॉन्फ्रेंस के खिताब में शेरी रहमान ने का कहना था कि पाकिस्तान में सोलराइजेशन के बाद यकीनी एनर्जी फराहम की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस में रिन्यूएबल फर्स्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ेशान इशफाक ने बताया कि गुज़िश्ता 18 माह में 22 गीगावाट से ज़्यादा के सोलर पैनल दरामद किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 3 की लाइन के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो वादा किया था उसको जल्द मुकम्मल करेंगे। लियारी के पानी की चोरी को रोकेंगे, हब केनाल से भी लियारी को पानी मिलेगा। वज़ीर बल्दियात के सामने गैर कानूनी तामीरात का मामला उठाएंगे। अफसल परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। कराची मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान मुराद के हमरा लेहारी बकरा पीड़ी में नो तामीर सेवरेज पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि K3 के लाइन के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो वादा किया था उसको जल्द मुकम्मल करेंगे। ये वादा है हमारा कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो जो काम करने की जरूरत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि लिहारी टाउन को रोड कटिंग की मद में 1.25 अरब रुपए मिले हैं, जिनसे जल्द सड़कों की मुरम्मत और तामीर का काम शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात और चाइना कटिंग की कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो या चाइना कटिंग हो उसके हक में नहीं है, और कोई भी इदारा अगर इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है वो गलत कर रहा है। जहाँ जहाँ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होती है मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह वो कार्रवाई हम करके देंगे। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक कराची की तरक्की का सफर बिलावल भुट्टो के तीर के ज़ेरे साया शुरू हुआ है। पूरी पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रहेगी। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़, कराची। खानेवाल में कुतुबबीनी को परवान चढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में रंगारंग बुक फेस्टिवल और डिजिटल लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। इस्लामिया हाई स्कूल में सजाए गए बुक फेस्टिवल और डिजिटल लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब में रिटायर्ड जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, MPA उसामा फजल, राजपूत ट्रैवल के CEO राणा मोहम्मद लतीफ, CEO एजुकेशन फयाज सिंधु, स्कूल के असातिज़ा, तुलबा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि आज के दौर में तलबा को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से रोशनास कराने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम बेहद जरूरी है। तलबा को भी चाहिए कि इससे इस्तेफादा हासिल करें। तकरीब के शुरका ने रफीक बुक फेस्टिवल में लगे
मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट किया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल के साबिक तालिब इल्म राना मोहम्मद लतीफ, जिन्होंने स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी बनवा कर दी, उनसे इफ्तिताह करवाया। बहुत अच्छी तकरीब थी और निसार साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ये जो लाइब्रेरी है इनकी मरहून मिन्नत है, इनकी कोशिशों से बनी है ये, और इसका बेहतरीन फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ कुछ स्टूडेंट भी अगर फ़ायदा हासिल करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी काविश जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम नई आने वाली नस्ल को किताब से रोशनास कराने के लिए डिजिटल साइड पे लेके जाएं। तो क्योंकि आज का जो दौर है वो जदीद दौर में बच्चों को हम डिजिटल साइड पर लेकर जाने के लिए इस लाइब्रेरी का आज हमने इफ्तिताह राना साहब के हाथों से हुआ है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से बुक फेस्टिवल का इनकाद काबिल सताइश इकदाम है। इससे तुलबा में कुतुब बीनी का दम तोड़ता शौक दोबारा परवान चढ़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़ खानेवाल। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।